أشهد أن لا إله إلا الله. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. 16ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77. پچھلے درس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کی بات طے ہو گئی مقابلے کے لیے، تو اس کے بعد فرعون مجلس برخاست کر کے چلا گیا اور پھر اس نے اپنی ساری تدبیروں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو جمع کیا اور میدان میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول ان کو تبلیغ کی کہ تمہاری بربادی ہو، اللہ کے ذمے بہتان نہ لگاؤ جھوٹا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جو آدمی بھی اللہ کے اوپر بہتان لگاتا ہے وہی نقصان اٹھاتا ہے. تو حضرت موسیٰ کی تبلیغ کو دیکھ کر وہ لوگ اپنے اس مقابلے والے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو پہلے آواز اونچی کر رہے تھے، بعد میں وہ سرگوشی کرنے لگے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو پھر وہ کہتے ہیں جادوگر کہ یہ موسیٰ اور ہارون تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے، اور تمہارے مثالی طریقے کو، تمہاری تہذیب اور رسم و رواج کو بدلنا چاہتے ہیں. لہذا اپنے تدبیر مکمل کرو متفق ہو کر، اور صفیں باندھ لو مقابلے کے لیے. آج جو بھی غالب ہوگا اسی نے کامیاب ہونا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ، تو اپنا معاملہ پہلے ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم ہی ڈال لو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینک دیں. تو جادو کے زور کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نظر میں سانپ نظر آنے لگی. گویا یہ نظر بندی کی کس قسم کا جادو تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کے اندر کھٹ کے کہ عوام جو ہے وہ کس طرح جادو اور معجزے کے درمیان فرق کرے گی. میری لاٹھی نے بھی سانپ بننا ہے، اور یہ رسیاں لاٹھیاں بھی کیا بن گئی ہیں؟ سانپ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، آج بلند تم ہی رہو گے، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ والی چیز یعنی ڈنڈے کو ڈال دیں. یہ جو کچھ کرتب انہوں نے بنایا ہے جادوگروں نے، اس سب کو نگل جائے گا. اور یہ جادوگر جب بھی، یہ سب کچھ جادو کا کرشمہ ہے، اور جادوگر جب بھی معجزے کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں رسیاں جو سانپ بن کر پھر رہی تھیں، ان کو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا کھا گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اور پھر وہ پہلی صورت میں ڈنڈا بن گیا بغیر کسی حجم اضافی کے. تو سارے جادوگر اس کیفیت کو دیکھ کر کہ یہ تو نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، تو وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. تو جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا تو فرعون نے کہا جادوگروں کو کہ تم میری اجازت کے بغیر، میری اجازت سے پہلے، میرے حکم سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو. تو اتنا بے حیا آدمی تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ خود ہی جادوگروں کو لایا، اور پھر کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو، اور تم سب نے یہ پروگرام بنا کر یہ سارا ڈرامہ کیا ہے.
تو پھر اتنی ڈٹائی سے اس نے جھوٹ بولا، تو پھر سزا کا اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے درختوں کے اوپر سولی چڑھا دوں گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہے یا میں سخت عذاب دے سکتا ہوں، یا کس کا عذاب دیر پا ہو سکتا ہے۔ تو جادوگروں نے کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا تھا، وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے اور جابر بادشاہ کے سامنے بغیر کسی ڈر اور خوف کے کہنے لگے کہ جب ہمارے پاس دلائل آ چکے ہیں تو دلائل آنے کے بعد تو بے شک حکمران ہے، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان نہیں ہے کہ ڈاما ڈولو، بس کدھر جتھا دیکھا تو ایمان ختم ہو گیا، کہیں بندوق دیکھی تو ایمان ختم ہو گیا، کہیں حکومت دیکھی تو ایمان کا جنازہ نکل گیا، کہیں نوٹ دیکھے تو ایمان ختم ہو گیا۔ نہیں، تو دلائل کے مقابلے میں ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو کچھ تو نے کرنا ہے وہ کر لے، زیادہ سے زیادہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہی ختم کر سکتا ہے نا، قتل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ موت تو ہر حال میں آنی ہے نا۔ اگر دین حقہ کے اوپر زندگی کٹ جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سی۔ تو پھر انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور جس جادو کے اوپر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ ذات و صفات کے اعتبار سے بہتر ہے اور ثواب و عقاب کے لحاظ سے وہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو بھی اپنے، پھر یہ ادخال الہی ہے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے، پیچھے تو حکایت ذکر ہو رہی تھی نا جادوگروں کی، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی بات فرما رہے ہیں کہ جو بھی مجرم بن کر رب کے پاس آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم ایسی بری جگہ ہے جہاں موت بھی نہیں آئے گی اور بندہ زندہ بھی نہیں رہ سکے گا۔ یعنی زندہ تو ہوگا لیکن زندگی کے اندر کسی قسم کا لطف نہیں ہوگا، وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ اور جو بھی مومن بن کر آئے گا اور اس نے اعمال صالحہ بھی کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے، ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے ان کی پاکیزگی کا جو وہ کفر و شرک اور نافرمانی کے جذبے سے بچتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عطا فرمائے۔ یہ تھا۔ اب اس سے آگے چلے، یہاں تک بات تھی فرعون کے ساتھ، اور آگے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آگے آپ کی امت اجابت کا تذکرہ ہے۔ اب تھوڑا سا پس منظر میں سمجھنے کے لیے کہ قرآن چونکہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ بالترتیب ایک قصے کو، جن ساتھیوں کے پاس موبائل میں قرآن کریم موجود ہے، چونکہ نسخے ہمارے اتنے نہیں ہیں کہ سب کو قرآن کریم فراہم کر سکے، تو موبائل میں کھول لیا کریں، وہاں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو لگاتار قصے کا قرآن نہیں بیان کرتا، بلکہ قصے کے ان اجزاء کو بیان کرتا ہے جہاں کوئی موعظت، کوئی نصیحت یا عبرت کا سامان موجود ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں قصہ بیان کرتے ہوئے قرآن کا طرز ہے جہاں سیاق و سباق کو بندہ ذکر کرتا ہے تو درمیان میں کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے قرآن کریم جو انسانی عقل خود بخود سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعات درمیان میں رونما ہوئے ہوں گے۔ تو اس طرح کا یہاں بھی اندماج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، جادوگر شکست کھا گئے، اور اس شکست کے نتیجے میں وہ کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام برابر 40 سال تک کی روایات آتی ہیں کہ فرعون کو دعوت ایمان دیتے رہے کہ ایمان لے آؤ، اور دوسرا مطالبہ برابر حضرت موسیٰ کرتے رہے فرعون سے کہ میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میری قوم کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام
معجزات بھی دکھاتے رہے۔ ایک معجزہ تو یہ ڈنڈے والا تھا جو سانپ بن جاتا، اور دوسرے معجزے کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے کہ بغل میں ہاتھ دباتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، اور پھر بغل میں دباتے پھر باہر نکالتے تو وہ آپ نارمل پوزیشن میں آ جاتا۔ تو یہ دو معجزوں کا تذکرہ تو یہاں ہے۔ دوسرے معجزوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ کبھی ٹڈی دل، کبھی خون، کبھی کوئی ایسی چیزیں، طوفان اور مینڈک، جہاں بھی فرعونی کھانا رکھتے تو اس میں مینڈکیں ہو جاتی، کھانا رکھتے تو وہ خون ہی خون ہو جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ کے معجزات تھے۔ ان معجزات سے، یہ معجزات بار بار موسیٰ علیہ السلام دکھاتے رہے، ایک اللہ کی الوہیت کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا کرتے رہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرتے رہے کہ میری قوم کو آزاد کر دو، ان سے بیگار نہ لو، یہ تمہارے غلام نہیں ہیں۔ تو فرعون وعدہ کر لیتا، اور جب کو پھر نیا عذاب آتا معجزہ بن کر تو پھر ڈر جاتا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اللہ سے دعا کرو، اب میں ایمان بھی لے آؤں گا اور تیری قوم کو بھی آزاد کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اس کے بعد پھر وہ اپنے رخ کے اوپر واپس ہو جاتا اور بات سے مکر جاتا، پھر نیا معجزہ آتا تو پھر وہی وعدہ کر لیتا، اسی طرح۔ تو بہت ساری باتیں ہوتے رہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کا حکم جاری فرمایا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات مصر سے لے کر چلے جائیں، مصر سے ملک شام میں چلے جائیں۔ یہاں تھوڑا سا پس منظر بتانا ضروری ہے۔ میرا ارادہ تو تھا کہ میں رکوع کا ترجمہ کر لوں گا، لیکن شاید مشکل ہے رکوع کا ترجمہ کرنا۔ یہاں میں بیٹھا ہوں نا، ذہن میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں آتا ہوں اور یہاں آپ کی توجہ اور عدم توجہ بیان کے اندر اس کا خاص دخل ہوتا ہے۔ تو آج آپ کی توجہ پوری ہے تو کچھ باتیں اللہ کریم نے میرے ذہن میں وہ ڈال دی ہیں کہ آپ کے دماغ میں وہ باتیں ضروری ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کس کا؟ حضرت یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اور حضرت یعقوب کی جو نسل ہے اسی کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب کے بیٹے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہیں، فرعون بھی مصر میں ہے۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ مصر سے لے کر ان کو شام کی طرف لے جاؤ۔ اب پیچھے تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو۔ سورہ یوسف میں یہ چیزیں کچھ بیان ہوئی تھیں، سورۃ الاعراف میں کچھ نہ کچھ بیان ہوا، سورۃ المائدہ میں کچھ بیان ہوا، اور سورہ آل عمران میں کچھ بیان ہوا، اور آج غالباً 5ویں مرتبہ پھر کچھ بیان ہو رہا ہے۔ شاید منوان باتیں وہ نہ ہوں، کچھ نہ کچھ وہاں بیان ہوا ہے، سمجھ لیں۔ تو کئی آدمی نئے ہوں گے، کئی نے وہاں سن نہیں ہوگی، ان کے لیے یادداشت بن جائے گی۔ تو یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ کتنے؟ 12۔ انہی سے آگے نسل بنی اسرائیل چلی، اور پوری بنی اسرائیل 12 قبیلوں کے درمیان تقسیم تھی۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12۔ اور 12 قبیلے کیوں تھے؟ کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ اور یہ ایک بیٹا حضرت یوسف ہے، ایک بیٹا حضرت، اور ایک بیٹا حضرت بنیامین ہے۔ اور انہی بیٹوں میں سے 10 بیٹوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، پھر باپ کے سامنے جھوٹ بولا، اور پھر ان کو بیچا، اور حضرت یوسف مصر میں پہنچے، وہاں مصر کی منڈی میں بکے، اور یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں بکتے بکاتے جیل میں چلے گئے، اور پھر جیل سے ایک خواب کی تعبیر کے سلسلے میں رہائی ہوئی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو اپنے وزیر خزانہ بنا لیا۔ اس کے بعد سلطنت مصر کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے، اور ادھر کات پڑ گیا ارض فلسطین اور شام کے اندر۔ بھائی غلہ لینے کے لیے مصر کے وزیر خزانہ کے پاس گئے، جہاں پہنچے حضرت یعقوب نے کچھ نصیحتیں کی تھی کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، اکٹھے نہ داخل ہونا۔ تو جب گئے تو یوسف وزیر خزانہ تھا، ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈال کر بیچ دیا تھا وہی آج سلطنت مصر کا وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ لیکن یوسف نے پہچان لیا کہ وہی میرے بھائی ہیں، اور غلے کے لیے وہ سارا بہانہ بنا
پھر بالآخر اس پورے قصے کی تفصیل کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان، حضرت یعقوب نابینا ہو گئے تھے، اور پورا خاندان جو ہے وہ ملک شام سے چل کر حضرت یوسف کی فرمائش کے اوپر کہاں منتقل ہو گیا؟ بات سمجھیں، سمجھ لیے یہاں تک؟ یوں بنی اسرائیل مصر میں آئے تھے، یہ اس وقت خاندان تھا 70-72 افراد پر مشتمل۔ پھر جب یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تقریباً 4 صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان 4 صدیوں میں بنی اسرائیل کی تعداد 6,70,000 سے تجاوز کر گئی تھی بے اختلاف روایات۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ اور یہ جو مصر کی پرانے لوگ تھے قبطی، انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھاتے تھے اور ان سے بگاڑ لیتے تھے۔ جس طرح ہمارے اس خطے کے اندر جو بڑے بڑے چودھری اور نواب ہوا کرتے تھے، وہ سکول اور کالج نہیں بننے دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر سکول بن گئے تو ہماری خدمت۔ اسی طرح فرعونیوں نے، یہ میں نے تو ایک مثال دی ہے، وگرنہ یہ 100% تقابل نہیں ہے، صرف اذہان کو قریب کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک بات عرض کر دی ہے۔ تو وہ ان سے بگاڑ لیتے ان کو، جی تو انہی کی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ کا دماغ دو طرف جا رہا ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں، نواب اور بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ میں تو فقیر مولوی ہوں، میں تو زمانے ہے ہی کوئی نا۔ آپ توجہ فرمائیں میری بات کی طرف۔ تو یہاں 12 قبیلے، حضرت 70-72 افراد گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ اب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کے اوپر ایمان لے آ، اور میرا قبیلہ جو بنو اسرائیل اصل میں اس مصری نہیں ہے، اصل میں یہ ارض فلسطین شام کے علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ آزاد لوگ تھے، یہاں یہ منتقل ہوئے حضرت یوسف کے زمانے میں، اور تم نے ان کو غلام بنا لیا مصریوں، میری اس قوم کو کیا کرو؟ پھر سنتے جاؤ، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی لگی تھی من جانب اللہ کہ ایک تو موسیٰ کے سامنے، فرعون کے سامنے جا کر دعوت ایمان دینی ہے، اور دوسری بات کیا کرنی ہے؟ اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کرنا ہے۔ یہ خالصتاً سیاسی مطالبہ تھا۔ کیا تھا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی، انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی۔ جب بھی کوئی نبی دنیا سے جاتا تو نیا نبی آ جاتا، پھر وہ نبی چلا جاتا، پھر نیا نبی آ جاتا۔ بنی اسرائیل کی سیاست کن کے ہاتھ میں تھی؟ اور حضور نے فرمایا کہ پھر میں مبعوث ہو گیا ہوں، لا نبی بعدی، میں انا خاتم النبیین، میں اب آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ سیاسی سلسلے کے بعد بھی آپ فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور سلسلہ انبیاء کے بارے میں ان کے اختتام پر بھی آپ یہی جملہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے اوپر اب کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کس کی اولاد ہیں؟ حضرت یعقوب کی۔ یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اور اسرائیل کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اور یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ انہی سے آگے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور پورے بنی اسرائیل کتنے قبیلوں میں منقسم تھے؟ 12 کیوں کہ یعقوب کے بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ اور یہ ملک شام میں حضرت یوسف کی سلطنت کے زمانے میں شام سے منتقل ہوئے 70-72 افراد مصر میں رہتے رہتے ان کی تعداد 4 صدیوں میں 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔
سمجھ لی بات آوے. اب آگے چلیں انشاءاللہ قصہ آسان ہو جائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مصر سے ان کو آزاد کر کے میں نے ملک شام کے اندر لے جانا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا, وہ وعدہ بھی کرتا اور پھر وعدہ سے مکر جاتا. اب سمجھو نا, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا, البتہ تحقیق ہم نے وحی کی ہے, اِلَى موسیٰ, کس کی طرف؟ اللہ فرما رہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ فرعون تو اب تمہارے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو ہر روز تمہیں, اسے ڈر تھا کہ اگر میں ان کو آزاد کر دوں گا تو ہمارا کام کاج کون کرے گا, ہماری زمینوں کو آباد کون کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہی کی کہ اب وقت آ گیا ہے موسیٰ, ان اسر بعبادی, کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکل پڑ. کس وقت؟ راتوں. 6 لاکھ سے زیادہ یہ تھے, لیکن فرعونیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد تو زیادہ نہیں تھی. فوج بھی ان کے پاس, ادارے بھی ان کے کنٹرول میں, پولیس بھی ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس تھا, اقتدار بھی ان کے پاس تھا. تو راتوں رات ان کو لے کر نکلو. پھر اللہ تعالیٰ نے اجمالی حکم فرمایا, فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا, ان کے لیے دریا کے اندر رستہ بنا دے, خشک رستہ بنا دے. حضرت موسیٰ کو کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا. یہ اجمالی حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام, میں ان کو لے تو جاؤں گا راتوں رات, اللہ آگے دریا ہے مصر اور شام کے درمیان, مصر اور فلسطین کے درمیان کیا ہے؟ میں 6 لاکھ بندوں کو کس طرح اس دریا سے پار کراؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لے چل دریا میں, ان کے لیے خشک رستے بنا لے. خشک, لا تخافوا درکم ولا تخشا, اور پیچھے فرعونیوں کے پکڑنے کا بھی ڈر نہ کر اور ڈوبنے کا ڈر بھی. یہ اجمالی حکم ہے. پھر جب دریا کے اوپر پہنچے نا, پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں اور آگے دریا کی موجیں آ گئیں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے, آگے دریا ہے اور پیچھے. حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجیب کیفیت تھی, آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوج. فرعون پیچھے تعاقب میں نکلا تھا. اس وقت اللہ نے تفصیلی حکم جاری کیا, اسی جو اجمالی حکم آج اللہ دے رہی ہیں کہ دریا کے اندر خشک رستے بنا لو, پکڑنے کا خوف بھی نہ ہوگا تمہیں اور ڈوبنے کا خوف بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت حکم دیں گے, حضرت جو آگے آ رہا ہے, کہ دریا کے اندر اپنا ڈنڈا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا اور دریا کے اندر 12 رستے بن گئے. کتنے رستے بن گئے؟ 12 رستے بن گئے. پانی بالکل کھڑا ہو گیا. آج یہ جو یورپ زدہ دماغ ہے نا, یہ معجزات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. پانی کو چلا کون رہا ہے؟ کھڑا نہیں کر سکتا. 12 رستے بن گئے تاکہ ہر قبیلے کے لیے جدا رستہ ہو, اور پانی بالکل اس طرح کھڑا ہو گیا کالطود العظیم. ہاں, اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شیشے کا کام کر دیا کہ ایک قبیلہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا, دوسرا تیسرے کو دیکھ رہا ہوتا, تاکہ ایک دوسرے کی ڈھارس بنتے رہے. اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رستے کو خشک کر دو. موسیٰ علیہ السلام اس رستے سے نکلے, 12 قبیلے گئے اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر سمیت پہنچا. فرعون نے دیکھا ہے عجیب و غریب طریقہ, اور اس نے کہا کہ یہ رستے بن گئے ہیں. اندر سے تو ڈرا ہوا ہے نا, موسیٰ کو نبی بھی سمجھتا ہے, لیکن جو فرعون کو رب کہنے والے تھے وہ کہتے یہ سارا سرکار کا کمال ہے. تو سرکار اور نے اپنا گھوڑا بھی سٹ دیتا. جب یہ دریا کے درمیان میں پہنچے اور سارا لشکر درمیان میں پہنچا, ادھر بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے. اسی اللہ نے حکم دے دیا دریا کو کہ اب چل پڑ, اب چل پڑ, اور چل پڑا دریا. فرعونی غرق ہو گئے. اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے ہم نے تجھے غرق کریں گے اور تیرے بدن کو ہم تجھے ایک نشانی بنا دیں گے. فرعون کو لہروں نے باہر ڈالا, پھر غوطہ دیا. تو اس وقت کہتا ہے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں اس رب کے اوپر ایمان لے آیا. جبریل امین کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ کہا, میں نے دریا کی تہ سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈالی کہ اللہ کو کہیں اس کے اوپر ترس نہ آ جائے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کا ایمان، جب موت سامنے آ گئی ہے، اب ایمان قابل قبول۔ ادھر دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیلی کہ فرعون سامنے غرق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں، وہاں تفصیلی ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا سورۃ الشعراء میں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اللہ تعالیٰ نے یہاں اجمالی حکم دے دیا کہ لے چل، اور دریا ہے، دریا میں رستہ بنا لینا، خشک رستہ، پیچھے پکڑنے کا خوف بھی تجھے نہیں ہونا چاہیے، اور دریا میں ڈوبنے کا خوف بھی، یہ سارے بندوبست ہم نے کرنے ہیں، تو بس اپنے قبیلے کو راتوں رات لینے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، یہ کس طرح نکلے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی عید کا، کوئی میلے کا دن ہوتا تھا، وہ باہر نکلتے اور فرعونی عورتوں سے زیورات بھی لے کر جاتے تھے، قبطی عورتوں سے، کہ ہمارا میلہ ہے، ہم نے میلے میں جانا ہے، آریتن ادھارے ہمیں زیورات دو، وہ باہر نکلتے تھے، اسی دن نکلے تھے میلے کے لیے، اور ادھر حکم نازل ہو گیا کہ راتوں رات اسی میلے کے اوپر سے اپنی قوم کو مصر سے کہاں لے جاؤ؟ فلسطین لے جاؤ، ارض فلسطین لے جاؤ، یہ حکم ہو گیا۔ ادھر دیر ہو گئی نا تو فرعون کو یاد آیا وہ مطالبہ، بھائی موسیٰ بار بار آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، کہیں قوم کو لے ہی نہ گیا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دریا کے پہنچے، اور قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس دریا کی موجوں نے ان کو ڈھانپ لیا، جس طرح بھی ڈھانپنا تھا، دریا کی موجوں نے ان کو کیا کر لیا؟ بالکل تیس نیس کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، بس تفصیل قرآن نے یہاں ذکر نہیں کی، میں نے تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، فرعون نے اپنی قوم کو کیا کر دیا؟ دریا میں جا کر غرق کر دیا۔ فرعون نے کیا کر دیا؟ اپنی قوم کو لے جا کر غرق کر دیا۔ اور قیامت کے دن بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کی سربراہی کرتے ہوئے ان کو جا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ دنیا میں جا کر کہاں ڈالا؟ سمندر کے اندر جا ڈالا، اور آخرت میں کہاں جا کر ڈالے گا؟ آگے آگے جاتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، فرعون نے گمراہ کر دیا قومہ، اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور ان کو درست رستہ فرعون نے نہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ تبلیغ کرتے، وہ کہتے دیکھو موسیٰ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتا فرعون موسیٰ کے بارے میں یہ تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ تمہارے رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح آج ہم مخلوط نظام تعلیم کے بارے میں واویلا کرتے ہیں تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ مولوی تعلیم کا دشمن ہے۔ ہم تعلیم کے دشمن نہیں ہیں، ہم مخلوط نظام تعلیم کے دشمن ہیں، اور اس کا نتیجہ سامنے بھی آ رہا ہے، اور اگر اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا گیا، آپ کے گھر کے اندر آپ کا کنٹرول ختم ہو جائے گا، جو قریب ختم ہو چکا ہے۔ وہ فرعون کہتا کہ یہ تمہاری تہذیب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے موسیٰ، تو میں تمہیں جو رستہ بتلاؤں گا وہ بالکل سیدھا بد رستہ ہوگا، میں تمہارے رسم و رواج کی بھی حفاظت کروں گا، تمہاری تہذیب کی بھی حفاظت کروں گا، تمہارے مذہب کی بھی حفاظت کروں گا۔ کہتا کہ موسیٰ غلط رستے پہ تمہیں لگا رہا ہے، اور میں تمہیں سیدھے رستے پر لگا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے تو قوم کو گمراہ کر دیا، اور کیا کر دیا؟ اس نے قوم کو صحیح رہنمائی نہیں کی، لے گیا کدھر؟ دریا میں، اور پوری قوم کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں سمنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ تو مرنا ہے ہی سے رہے نا، پوری قوم کو غرق کرا دیا۔ اللہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، قوم کو بھی گمراہ کیا، اور قوم کو ہدایت، قوم کو سیدھا رستہ بھی نہ دکھا دیا۔ یہاں تک فرعون کے غرق کا تذکرہ تھا۔ اب آگے پھر سنیں، تب ترجمہ میں کروں گا۔ بنی اسرائیلی آگے جا کر جب انہوں نے دیکھ لیا فرعون غرق ہو گیا ہے، ہمارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن انسان کی آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں کے سامنے تباہی بربادی کا سامان بن جائے، تو اس کے بعد آزادی مل جاتی ہے۔ باہر نکلے،
وادی سینا میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی قوم نے مطالبہ کیا، پہلے تو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اب ہم ایک آزاد قوم ہیں جس طرح ہم ہو گئے نا جی، لہذا ہمیں اب جشن آزادی منانا چاہیے، ہمارے لیے کوئی دستور ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی آئین ہونا چاہیے، جس دستور اور آئین کے مطابق ہم اپنی زندگی آنے والی گزار سکیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ ہماری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کوئی آئین اور دستور کا جس کے مطابق ہم بقیہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ کوہ طور کے اوپر آ جانا اور اپنی قوم کے 70 اشراف سردار لوگوں کو کوہ طور کی دائیں جانب لے آ جانا، 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے روزے کے ساتھ، پھر حالات کے تحت وہ 10 اضافہ ہو گیا، 40 راتیں بن گئیں اعتکاف کی۔ میں تمہیں دستور دوں گا جس کا نام تورات ہے، جس کا نام کیا ہے؟ تورات ہے۔ اب اس کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے، تو ترجمہ میں پھر کروں گا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، قد انجیناکم۔ آپ تھوڑا بعد میں سوال کریں نا، آپ پورا ماحول خراب کر رہے ہیں ابھی۔ یا بنی، درمیان میں سوال کر کے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم۔ وہی آل کا معنی اولاد ہوتا ہے، بنی کا معنی بھی اولاد ہوتا ہے، اور آپ جب سوال کرتے ہیں نا تو پورا ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک نشست مقرر کر دیں، مجھے سوال سے غرض نہیں ہے، لیکن چلتے ہوئے آپ سوال کریں گے تو پھر پورا واقعہ خراب ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، میں نے تمہیں نجات دی ہے، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اللہ نے اپنے احسان کا تذکرہ کیا، فرعون کی غلامی سے تمہیں کیا دے دی؟ آزادی دے دی۔ صرف آزادی نہیں دی، تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، جو ابھی میں نے واقعہ ذکر کیا، اور میں نے تمہیں وعدہ دیا ہے، ہم نے تمہیں وعدہ دیا ہے جانب الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور کی دائیں جانب کا۔ دستور لینے کے لیے کہاں جانا؟ کوہ طور کی دائیں جانب آ جانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے اگلی جو بات فرمائی اس کے بارے میں سن لیں۔ تورات مل گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارض شام فلسطین میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ وہاں قوم عمالقہ قابض ہے فلسطین کے اندر، تمہارے ملک کے اندر، تم جہاد کرنا تمہارا کام ہے، فتح دینا میرا کام ہے۔ قوم عمالقہ مغلوب ہو جائے گی، تم غالب ہو جاؤ گے، اور فلسطین کے اوپر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی، فلسطین کے اوپر تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم غلامی دی اثر دی وجہ تو دلیر تو بڑی ہے نا، رگ رگ غلامی بسی ہے، انہوں کا پتہ نہیں ہو کہ جی قوم ہو سی، ہم جس کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، پہلے فرعون کے آگے مرتے رہے، اب نیا حکم آ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-4 آدمیوں کا انتخاب کیا جن کے اوپر اعتماد تھا کہ بھائی تم جاؤ، کوئی تاجر بن کر جائے، کوئی اور کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہو کر جائے، حالات معلوم ہے، جنہیں ISI والے اے لوگ بت رہے ہونے، حالات معلوم کر کے آؤ قوم عمالقہ کے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کا بود و باش کیا ہے، ان کے اسلحے کی کیفیت کیا ہے۔ وہ 5-6 آدمی گئے جاسوسی کے لیے، 2 آدمی تو پختہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے اور ہارون کو آ کر بتانا، قوم کو خبر، موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے میری قوم جتنی دلیر ہے۔ تو واپس آئے نا تو 2 آدمی انہوں نے راز کو راز رکھا، موسیٰ اور ہارون کو آ کر بتایا، باقی جڑے 3-4 ہیں انہوں نے ساری قوم میں دسا، ادھے نہ جو ہے انہوں نے قد بھی بڑے بڑے نے، تو انہوں نے مچھاں بھی جی، تو انہوں نے بندوقاں بھی بڑی وڈیاں نے، انہوں چاونا بھی ثواب ہے۔ اے ہونے والے جڑی دلیر قوم وطنی، انہوں نے سٹیٹس دیکھو نا، اوپر غیرت سے پورے ہیں ان کے سٹیٹس، لیکن اشتہاریوں کی بندوقیں اٹھا کر ثواب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہی آ کر کہا قوم کو، بھائی مچھاں بھی وڈیاں، بندوقاں بھی وڈیاں، قاد بھی انہوں وڈین،
پوری قوم میں نتیجتاً وہ ہے کہ اگاں نہ دسیں، اگاں نہ دسے دا مطلب یہ ہونا بھائی ضرور دسیں، میں سب ایک دروازے دیر نہیں ویکھنا تو ساری قوم ویکھ سی، تو جدھر سے منع کیا جائے فطرت ہے کہ بندہ ادھر دیکھتا ہے، پوری قوم میں پھیل گیا اور قوم نے کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑے، انا ہا ہنا قائدون، اساں تھائیں بیٹھے ہیں، سانو فلسطین دی آزادی دی لوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، اللہ نے فرمایا اب تم 40 سال تک اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، میں جو وعدہ کر رہا ہوں جانا جہاد کے لیے تمہارا کام ہے، فتح دینا میں اللہ کا کام ہے، اتنی بزدلی بھی ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب 40 سال تک تم اپنے ملک میں واپس 36 میل لمبا میدان اور 24 میل چوڑا میدان وادی تی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا، 6,70,000 بندہ قید ہے، ساتھ حضرت موسیٰ بھی ہیں اور حضرت ہارون، اور اسی وادی تی میں حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے نبوت حضرت یوشع بن نون کو دی اور حضرت یوشع بن نون نے قوم عمالقہ کے خلاف 40 سال کے بعد جا کر جہاد کیا اور فلسطین دوبارہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کوئی یوشع بن نون پیدا کر دے، اللہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی قائم کر دے، ابھی تو مسلم ممالک سوچ رہے ہیں ہم اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر لیں، اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے یہودیوں کا ارض فلسطین کے اوپر، ارض انبیاء کے اوپر، اور مسلم ممالک کے حکمران یہ بات سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے اور عقل سلیم نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا 40 سال تک، اور اس قید میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسانات کو روا رکھا۔ اس پورے میدان کے اندر کوئی سائے کا بندوبست نہیں تھا، سائے کا بندوبست اللہ نے ان کے لیے بادل فراہم کر دیا، سائے کے لیے کیا فراہم کر دیا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا سامان فراہم کر دیا، اور پھر 40 سال تک اللہ نے کھانا کیا دیا، من اور سلوہ، من اور حلوہ، سلوہ، یہ کوئی میٹھی چیز تھی آسمان سے اترتی، اس کو اکٹھی کر لیتے کھا لیتے، اور بٹیر کی شکل کے کوئی پرندے تھے وہ غول کے غول آ جاتے، ان کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ 40 سال تک بغیر محنت اور مشقت کے ان کو من اور سلوہ ملتا۔ ان آخا بھئی یہ تو منہ پہ گیا، سان تا مسور دی دال چاہیے، سانو وصل چاہیے، سانو حضور علیہ السلام نے، میں نے آپ کو کسی جگہ پہ درس حدیث میں بیان ہوا، حضور علیہ السلام کے سامنے کسی آدمی نے اعتراض کیا تو حضور نے فرمایا ہم نہیں انصاف کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اللہ رحم فرمائے موسیٰ کے اوپر کہ جس کی قوم نے اتنی بے وفائی کی ہے پھر بھی موسیٰ نے صبر کیا ہے۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تن من سلوہ نہیں چاہیے نا تو پھر مسور دی اے او حال ہے بھائی، 20,000 والی نوکری چھوڑ کے وقت 21,000 والی جڑے نہ وطنا، تو کئی سیانے 20,000 والی چھوڑ کے وقت 12,000 التہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس میدان تی میں یہ کتنے سال رہے؟ اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں اشارے کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے دشمن سے اولاد اسرائیل تمہیں نجات دی ہے، اور تمہارے ساتھ دستور دینے کا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ طور کی داہنی جانب آ جاؤ، ہم دستور دیں گے تورات کی شکل میں۔ قرآن کے بعد افضل ترین کتاب اس کائنات میں تورات ہے، اس کائنات میں تورات میں، اور پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، دوسرے نمبر پر مرتبہ جناب ابراہیم کا ہے، اور تیسرے نمبر پر مرتبہ پوری کائنات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یاد کر لینا۔ اب تو لوگوں نے پتہ نہیں عقیدے کہاں سے بنا لیے نا۔ عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اکابر نے جو متداول کتابیں عقائد کے اوپر لکھی ہیں ان کے اندر پورے عقائد لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ کائنات میں کس کا؟ پھر بولتا جاؤں، کائنات کس کو کہتے ہیں؟ کائنات اللہ کے علاوہ کائنات یہ ساری چیز کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ یہ ساری چیز کیا ہے؟ کائنات ہے۔ کائنات میں سب سے افضل محمد رسول اللہ، دوسرے نمبر پر
حضرت ابراہیم، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ۔ اس کائنات میں سب سے افضل کتاب قرآن مقدس، دوسرے نمبر کی کتاب ہم نے وعدہ کیا کہ تمہیں تورات بطور دستور دیں گے کور کی داہنی جانب۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، او اولاد یعقوب ہم نے تمہاری اوپر من اور سلوا نازل کیا تھا، بغیر محنت اور مشقت کے تمہیں کیا دی تھی؟ روزی دی۔ ہوں میں ایک گل بھی کرنا چاہنا، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ 40 سال تک بغیر محنت اور مشقت کے کیا مل رہی تھی؟ بولیں گے تو میں سمجھاؤں گا بات، من اور اللہ اس کو بغیر محنت اور بغیر مشقت کے روزی کا مل جانا، اس کو احسان خداوندی کہہ رہے ہیں۔ اس کو اس دا گھر بڑا اچھا گزارا چلنا پیا، یہ نہیں تاورنا مولوی صاحب دعا کروانا میں نوکری لگ بنیا، نہیں سمجھی تو۔ جس کو رزق گھر میں مل رہا ہے، گھر میں اپنی جائیداد سے مل رہا ہے، وراثت سے مل رہا ہے، تحائف سے مل رہا ہے، یا کسی اور ذریعے سے مل رہا ہے، تجارت سے مل رہا ہے، وہ دعائیں کیا کرانا وطنا؟ مولویوں کو تے پیراں کو نوکری، تے نوکری دا لفظ سنے نے، تے نوکر جڑا ہونا وہ نوکر ہی ہونا، وہ دماغی طور تے بھی نوکر ہونا اور جسمانی طور تے بھی، اور صفات دے اعتبار نہ بھی، جلے وہ صفات دے اعتبار نہ نوکر ہونا تو کمی نہ تھی بہنا۔ نوکری کو ایڈی چنگی چاہے۔ چلو ایک بات اس کے اوپر کرتا رہوں، ولید ابن مغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا اور وہ حضور کو گالیاں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اسی طرح جواب دیا جس طرح وہ میرے نبی کے بارے میں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کو حرامی کہا، قرآن میں اس کو کیا کہا؟ اور ایک احسان اللہ نے ذکر فرمایا، توجہ ہے تو بیان کروں۔ ولید ابن مغیرہ کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے 10 بیٹے دیے۔ کتنے بیٹے؟ اور 10 کے 10 حاضر دیے، 10 کے 10 حاضر دی۔ علماء نے لکھا ہے حاضر کا کیا معنی؟ 10 پتر دیتے ہیں تو انہاں دی روزی روٹی گھر دے اندر رکھیے، ہر ویلے تڑی اکھی دے سامنے موجود ہیں۔ اللہ نے اس نو انعام دے اندر ذکر کیتا کہ میرا انعام ہے کہ اولاد ماں اتھے مر گئی چڑ چڑ کے تے پیو، لیکن خوش تے ہیں نا جی، خوش تے ہیں نا، گھر میں رزق مل جانا، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مل جانا، یہ انعام خداوندی ہے۔ السفر قطعۃ من النار وفی روایت قطعۃ من العذاب۔ سفر جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے یا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے؟ سفر ایڈی چنگی شے نے، اے سفر نہیں جڑا ہونا وتا یہ آکھا ہے، یہ تو سفر المظفر ہے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہماری روزی بغیر محنت و مشقت کے اللہ گھر میں عطا کر دے، آمین تو کہہ دو۔ اور رب کو رزق منگا کرو، نوکری نہ منگی کرو۔ میں نوکری دا مخالف نہیں ہوں، چارہ کو نہیں، لیکن رب کو منگا کے کرو، رزق حلال منگا کرو، نوکری نہ منگا کرو۔ اپنے منگن دا طریقہ تا ٹھیک کر لو، منگن دے لفظ تا ٹھیک کر دو۔ جڑا رب نوکری نہ رزق دے سکنا، نوکری تو بغیر نہیں دے سکنا۔ اور حدیث دے اندر آنا کہ تجارت رزق کے جتنے اسباب ہیں اللہ نے 9 حصے رزق تجارت میں رکھا ہے، 1 حصہ رزق کا تجارت کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں رکھا ہے۔ 9 حصے تجارت میں اور 1 حصہ نوکری میں، زمینداری میں اور جانور پالنے میں، ان تمام چیزوں میں 1 حصہ۔ اور تجارت کے اندر کتنے حصے؟ 9 حصے۔ التاجر الصدوق الامین من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کون سا تاجر؟ سچا، امانت دار۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ایسا بننے۔ تو یہ فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہاری اوپر کیا نازل کیا؟ من اور تو ان واقع دی چستنا نہیں پئی اسی نے، لیکن احکامات بھی تو درمیان میں بیان کرنے ہیں نا۔ اللہ بطور احسان اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں رزق کے اس احسان والی قسم کا
تذکرہ کر کے آپ کو وہاں لے گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میں نے ایک انعام یہ کیا کہ تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی, دوسرا انعام یہ کیا کہ تم نے دستور زندگی مانگا. میں نے کہا کوہ طور کی دائیں جانب پہ آ جانا, میں نے وعدہ کر دیا وہاں تمہیں دستور دیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, میں نے تمہاری اوپر من اور سلوہ نازل کیا بغیر محنت اور مشقت کے. میدان تیہ میں تمہارے رزق کے بندوبست کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. اس میں سے جب ہم حلال دے رہے ہیں نا تو حرام طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ بھائی ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا, جو کھا سکتے ہو وہ شامی اللہ وات دے سی, انہاں وات بھی شاہ پر بھرنے شروع کر دیتے. تو ساڑھے جدڑے حلوہ آوے نا حیدر صاحب تو ساتے خرمہ دور لگ گئے ہو نا تو ساڑھے پکے سانگی شاپر نہ لگے نا تو جڑا نواں آنا ہو تو شوتا ڈرنا ہونا دے گنے نیڑے, لیکن جدا تو جھاکا لتھا ہونا تو انہیں شاپر بھرنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا, اس دی ذخیرہ اندوزی ساڑھے نہ وعدہ کو نہیں بھائی شامی واسطے ذخیرہ نہیں کرنا. یہ انہوں نے گل ہو گئی کہ حلال طریقے سے کھاؤ, پاکیزہ طریقے سے کھاؤ, حرام طریقہ اختیار نہیں کرنا. یا پاکیزگی سے یہ مراد ہے کہ نعمتیں تو اللہ کی استعمال کرو, رزق اللہ کا دیا ہوا استعمال کر کے خوب فربا ہو جاؤ. تو راتی وقت مہدی چاہ کے نچن وقت سیزن شروع تھی بنا لانا تو کئی موید بھی بات رگڑے بہنے ان بھی آنے استاد جی بات سال اسی جمعے تے نہ اساں سوکھا کام ہے نا سال جمعے تے بات, لیکن ساری گلاں بنی اسرائیل دی اس جاسوسی یار اساں بھی پہنچ وینیاں کداؤں نہ کداؤں تسی جناں دسینے ہو نا ان بھی اگاں پہنچانے. تو اللہ نے فرمایا پاکیزہ کا رزق کس نے دیا؟ اس رزق کے بدولت جو تیرے جسم میں توانائیاں آ رہی ہیں ان توانائیوں کی اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتے ہوئے حیا آنا چاہیے. اللہ خون کی ایک رگ کو بند کر دے بس بندہ ٹھش. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ, سرکشی نہ کرنا رزق کے معاملے میں, حلال طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہ کرنا. حلال نعمتوں کو کھا کر رزق میرا کھا کر اپنی توانائیاں شیطان کے رستے پر صرف نہ کرنا, یہ سرکشی ہے. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, پھر نتیجہ یہ نکلے گا, حرام کا نتیجہ یہ نکلے گا, نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلے گا. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, تمہاری اوپر میرا غضب نازل ہوگا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي, اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے فَقَدْ هَوَىٰ, وہی تباہ ہو جاتا ہے. وہی کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے. بس آخری آیت پڑھ کے بس ختم کرتا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, قربان جاؤں اللہ تیری رحمت کے اوپر. ڈرایا ساتھ ہی امید دی. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّار, بے غفار بہت مبالغے کا صیغہ ہے, بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. کس کو؟ من آمنا, جو کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لے آیا میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں. لمن تابا, جس نے توبہ کی, وآمن, اور ایمان لایا, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کرتا رہا, ثم اہتدی, پھر ہدایت کے اوپر مستقیم رہا, پھر ہدایت کے اوپر مستقل مزاج رہا, ہدایت کے اوپر. جس نے توبہ کی, جس نے ایمان لایا, جس نے نیک اعمال کیے, جس کو ہدایت مل گئی پھر ہدایت کے اوپر وہ پکا رہا, تو ہم ایسے آدمی کو بہت بخشنے والے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں. اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. بس اس سے آگے وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ آپ کوہ طور کے اوپر 70 آدمیوں کو آ جانا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا شوق چڑھا اللہ دی ملاقات دا, وہ 70 بندے پیچھے رہ گئے, تو موسیٰ علیہ السلام لگے کوہ طور تے وہیں کھلوتے. اللہ پوچھا بے موسیٰ تان یا کھے ہور بندے نال گن کے آویں, تو اتنا جلدی کیوں آ گیا؟ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ, یہاں سے یہ بات شروع ہوگی. اعوذ